اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم یہی ٹاپک لے کے چل رہے ہیں جی پچھلے کچھ ویک سے، اینڈ ٹوڈے ول بی ٹاکنگ آف دا نیکسٹ ٹاپک، دا سب ٹاپک، جو یہ بتائے گا آپ کو کہ اس سے اگر ہم اویئر نہیں ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آنیسٹلی مینی ٹائم آئی ایم ناٹ ویری اویئر when I'm picking information تو نہیں ہوتا ہے، کئی دفعہ اس چیز پر اصرار ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے کچھ تجربات بھی آئی وڈ لائک یو ٹو ایکسپیرئنس اے فیو تھنگ، تو آپ کو دکھاؤں گا، میں کچھ اس کی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اس کو بھی دکھاؤں گا۔ اور جو چیز آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ہماری جو سینسز ہیں، ہماری جو سینسز ہیں وہ کس طرح سے کئی دفعہ ہم کو ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ واٹ ہیپنس، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں وہ یہ کہ ایبسٹریکٹنگ کیا ہے، اس کی کانشیس انکانشیس ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کیوں ایبسٹریکٹ کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ کس طرح سے بنتے ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ ایک انسان اور دوسرا انسان ڈفرنٹ ایبسٹریکٹنگ کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا ہے ان پہ کہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن کیا ہوتے ہیں۔ I'm sure that if you look deeper into the last topic, types of abstraction، تو آپ کو اپنی بہت ساری ایبسٹریکشن you will be able to associate with them، یہ ہم کرتے ہیں۔ یہ انسانی خصلت ہے ایک، اس کی اگر ہم اس کو اویئر نہ ہو تو یہ ہماری ایک پروکلیوٹی ہے۔ پروکلیوٹی کا مطلب ہوتا ہے ہماری نیچرل ٹینڈینسی ہے کہ ہم اس طرف جھک سکتے ہیں وداؤٹ being aware of it. But if we are aware of it, then what we can do is understand the limitations and pitfalls of abstracting۔ ہمیں اس کی pitfalls اور limitations سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بیسیکلی اس کی limitations اور pitfalls کو سمجھنا ہے۔ یہ جو لمیٹیشن اور پٹ فالز ہیں ہماری، اس میں سے آج ہم کو پہلا ایسپیکٹ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ویل بی ٹیکنگ اٹ اپ فردر ان دی نیکسٹ کلاس۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ جو کافی لوگوں کو بڑی اسکیپٹیکل لگے شاید، وہ یہ کہ we tend to feel certain about the information we receive from our sensory perception۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری سینس آف ٹیسٹ، ہماری سینس آف اسمیل، سینس آف ٹچ، سائٹ اینڈ ہیئرنگ، یہ جو کچھ کر رہی ہے ہم اس کو آخری درجے پر اس کو ریلائبل سمجھتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اگر ہماری ساری سینسز کام کر رہی ہیں، اور ایک بڑی اہم سورس آف انفارمیشن ہے۔ لیکن ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ پرابلمز وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اور کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو ابھی ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکے۔ یہ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی، اس کو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بات بریفلی ٹرائی کروں گا کہ آپ کو کچھ ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں in the shape of some presentations that people have prepared۔ جو چیز ہم جو بات کر رہے تھے جی وہ یہ کہ we tend to rely more with more certainty than we should on our sensory perception۔ اس کا مطلب ہرگز skepticism نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا جی۔ میں آگے چل کے اس کو ایکسپلین کروں گا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ our sensory perceptions have great value، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہماری میجر پرائمری، in fact sometimes we can say the only source we have of our information about the world around us۔ ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں، وہ اصل میں ان سینسری پرسیپشن ہی سے لے رہے ہیں۔ جو چیز سمجھنے کی ہے، واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از ناٹ کہ اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سینسری پرسیپشن کی اپنی کچھ لمیٹیشن ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چل رہی ہیں کہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر if something is too big, too at a distance more than we can fathom, more than we can our senses can sort of encompass، تو ہم وہ چیز دیکھ نہیں سکتے، نمبر ایک۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ایک حد سے زیادہ چھوٹی ہو جائے تو ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم
वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये होता है कि वो हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएं तो शायद देख सकें। जो चीज हम मिस कर जाते हैं वो ये कि हमारी सेंसरी परसेप्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। देयर आर थिंग्स वी कैन ओनली परसीव बाय एनहांसिंग आवर कैपेसिटी। अपनी माइक्रोस्कोप हमने इजाद किया, हमने टेलीस्कोप इजाद किया, जिसके नतीजे में हम कुछ चीजें देखने के काबिल हो गए, ठीक है जी। बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स which we cannot perceive. Obviously, if we cannot perceive them, even with these enhanced capacities, तो मैं आपको उसकी अगर आप चाहेंगे तो मिसालें दे दूंगा. They are quite obvious. What we see is not the whole story. When we look at a child behaving in a certain way, when we look at an adult talking in a certain way, तो ये पूरी स्टोरी नहीं होती है. बहुत सारी चीजें हमारी नजर से पोशीदा है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चल रही हैं. उसकी तबीयत कैसी है, कोई आदमी आपको लेट्स से इफ समबडी टेल्स यू, ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है एक टाइम पे, आई सेंट अ मैसेज टू अ रेगुलर मीटिंग दैट आज मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी नहीं है. तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट फेल्ट द वे इट आई मेंट इट और द वे आई वाज फीलिंग इट. आपके सामने से वो वर्ड्स आ रहे हैं और उसके नतीजे में आप उसके बारे में एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं. हकीकत क्या है, पूरी बात क्या है, ये आपके सामने आ नहीं सकती है. So there are many aspects of life कि जिसमें आप enhanced capacity से भी unless you are conscious of it, आपके सामने वो बात नहीं आती. मैं ये गुजारिश कर रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में हमारी जो परसेप्शन है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि देख सके. आप अपनी कैपेसिटीज को अपनी इजादात से, अपनी टेक्निकल अपग्रेडेशन से उस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम सब कुछ देख पाते हैं. ठीक है जी. देयर आर ऑल्सो वी ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट दैट सीइंग, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखिएगा. वी टेंड टू फॉरगेट दैट सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग आर ऑल्सो कंडीशनड. हमारी सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग, ये सब कंडीशन होती है. इसमें भी हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है. इसकी एक बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मेरी जिंदगी में पेश आई अपने उस्ताद के साथ. उन्होंने ये चीज़ एक दफ़ा शेयर की कि जब ये लाहौर आए और आके तो ये जब जिस जगह पे रहे वो चमड़ा मंडी के पास एक जगह थी, और उनको ये फील हुआ कि वहाँ पे बड़ी बदबू है. बट आफ्टर सम डेज somebody was visiting him and he said to him कि जब हम आए थे तो यहाँ बड़ी बदबू होती थी और अब इतनी बदबू नहीं. What had happened actually was that he had become more conditioned to that. वो जो सीइंग, वो जो हियरिंग, वो जो स्मेलिंग है, वो जब आपकी कंडीशनिंग में आ जाती है तो अब आप बहुत सारी चीजें देख, सुन, फील कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे, और या नहीं फील कर रहे होते. जब the way we are conditioned to sense, over time we develop habits of sensing. ये है जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसका मैं अभी आपको तजर्बा कराऊंगा इंशाल्लाह. Our habits of sensing generally provide us with workable information about the environment. However, they can create two very serious problems. ये आज हम इन दो प्रॉब्लम्स को अगर माइक इजाजत देगा तो एक्सपीरियंस कर लेंगे, वरना आई होप दैट एवरीथिंग रिमेन्स फाइन. अच्छा जी, जो प्रॉब्लम है इसमें, the first problem is that we jump to conclusions about what we sense in the light of our habits of sensing. मैं अब आपके साथ कुछ चीजें इस पे शेयर करूंगा जी. I want you to pay close attention to them. मैं आपके साथ what I'm going to show you is this image and I want you to think about what it is. I think these are lamp posts. This is what I believe. ये image आपको क्या बता रहा है? Anybody who would like to share? कोई भी शेयर करना चाहिए. आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं. इसके लिए किसी चीज की जरूरत एक लाइन से लाइट पोस्ट है, लाइन से लगे हुए स्ट्रीट पे. राइट, एक स्ट्रीट है जी. राइट. एनीबडी एल्स जी जो इसमें बात बताना चाहिए? जैन साहब आपने हाथ उठाया हुआ था. जी, ये लैंप पोस्ट है जिसमें दो बाज पैरेलल चल रहे हैं. ये
اور 2 بلبس لگے ہیں ایک Right. پول پر، ایچ پول پر 2 بلبس ہیں پیرلل، اور یہ Right. سیدھی لائن ہے جو چلی جا رہی ہے. ایک اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، سیدھی لائن کس طرف جا رہی ہے؟ مطلب لیفٹ جا رہی ہے، رائٹ جا رہی ہے، ڈیپتھ میں جا رہی ہے، فارورڈ آ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ دور سیدھی جا رہی ہے، لیکن Right. چونکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. چونکہ یہ it's visibly getting smaller and smaller, that's why it may be looking bending towards the right. اس لیے کہ نیچے ایک بینڈ ہے جس کی وجہ سے وہ شاید بینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اینی بڈی ایلس جی جو اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ میرے خیال سے یہ پرسپیکٹیو کریٹ کیا گیا ہے اس کا، لیمپس کا، اس کو چھوٹی اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ اس طرح لگے کہ یہ وی آر گیٹنگ اوے فرام اٹ. تو یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی. Does it give that okay? And we are sitting in a workshop, right? And we are aware that we are being asked this question. Just keep this in mind. And the important thing is, بالکل ٹھیک کہا ہے شعیب نے، بالکل ٹھیک فرمایا that we have actually gained an experience. ہماری زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے a thing that a distance appears smaller to us. And from this experience, what the perspective giver، یہ جو آپ کو یہ بڑی اچھی بات کی شعیب نے، بڑی اچھی بات کی آپ سب نے، بالکل ٹھیک فرمایا. what we have derived from it is کہ smaller things must be at a distance. اگر چیزیں اپنے سائز کے حساب سے ارینج کر دی جائیں from bigger to smaller, so what we get out of this picture is not a two-dimensional image. We get a three-dimensional image. جو بنانے والا ہے اس نے اصل میں یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ ایک اسٹریٹ ہے جو کہ ڈسٹینس کی طرف جا رہی ہے. اٹ از پروگریسنگ ٹورڈز ڈسٹینس. اگر وہ یہ دینا چاہے کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کو الٹا کر دے گا یہ لوگ کو. ٹھیک ہے جی. دا تھنگ از دیٹ یو آر بینگ ایکچولی یوزڈ، آور پرسیپشنز، آور ہیبٹس آف پرسیونگ از بینگ یوزڈ بائی دی آرٹسٹ so that he can give the impression that he is creating a three-dimensional image. It is not merely a two-dimensional image, it is a three-dimensional image of thoughts. تو اس سے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. We believe what we see. یہ بڑا مشہور phrase ہے نا جی، we believe what we see. The fact is that we see what we believe. ہمیں اصل میں دکھتا وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. کیونکہ جی اگر آپ کو یہ اس وقت یہ جو پورا ہم نے کوشچن کا سیٹ اپ کریٹ کیا اور یہ بتایا اور پھر پوچھا، تو یہ نہ ہو تو آپ انکانشیس ہیں. اگر if something is appearing smaller, we tend to assume that it is at a distance. This is what is happening. میں گزارش کروں گا جی کہ ہم بس یہ تھوڑے سی ایک دو ایگزامپل اور لیں گے، اس کے بعد I will be opening up for question. نرگس آپ اگر اس وقت تو پرابلم بتانا چاہتی ہیں تو بتا دیجیے، ورنہ کویشچن ہم بات کریں گے. سر صوبیہ نے ایک چیٹ میں لکھا ہے کہ ان کو کیا دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کلاؤڈز یا فوگ والے سین میں اسٹریٹ لائٹ لیمپس لگے ہوئے ہیں اور دور تک جا رہے ہیں. اوکے، مطلب دور تک جا رہے ہیں. جو مقصد ہے وہ یہی بتانا ہے جی کہ ہم چھوٹی چیزوں کو ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ دور ہیں. وعلیکم السلام. جی سر، ہم بس اتنا پوچھنا چاہ رہے تھے، جو یہ اسکوائر میں وائٹ والا ہے، اس کا جو لاسٹ کا کارنر بلیک کر رکھا ہے، اگر اس پورے کو ہم اسکوائر کر دیتے تو پھر یہ امیج کا کیا ڈفرینٹ لک آتا؟ میں سمجھا نہیں جی، آئی ایم ویری سوری. دیکھیے، جو ایک تو بلیک پورشن ہے اور ایک وائٹ پورشن ہے. وائٹ پورشن پہ ہمارے لیمپس لگے ہوئے، تو جو وائٹ پورشن کا ایک کارنر ہے رائٹ ہینڈ کا، یہ جو انہوں نے ایسے کراس کر دیا ہے، اگر یہ پورا اسکوائر میں ہوتا وائٹ تو یہ اس کا پرسیپشن میں کیا ڈفرینس ہو جاتا؟ یہ کر کے دیکھنا پڑے گا کس کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ سب جو پرسیپشن ہے وہ ویری انڈیویجول تھنگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ یہاں پر جو کوشش کی ہے بنانے والے نے، وہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو یہ امیج دیا جائے کہ یہ ڈسٹینس پہ جا رہا ہے. اس کے لیے یہ اسٹریٹ کا امیج دینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراس آپ کو جس سے آپ ذکر فرما رہی ہیں،
कि क्रॉस किया, अगर वो ये ना दे और वो पूरा वाइट कर दे तो उसके नतीजे में शायद ये स्ट्रीट का इमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा. बट द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज अ 2 डायमेंशनल इमेज जिसके अंदर डिस्टेंस की परसेप्शन क्रिएट की है. किस तरह क्रिएट करता है आर्टिस्ट? आर्टिस्ट असल में आपकी हैबिट्स ऑफ सेंसिंग को यूज करता है ये क्रिएट करने में. ये है जो चीज समझनी है. ठीक है जी. व्हेन वी डेवलप अ हैबिट, अभी मैं इसका और एग्जांपल्स आपको दूंगा तो यू विल बी मोर सरप्राइज्ड कि हाउ डिसीव्ड वी कैन गेट. बट द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर नाउ इज कि हमारी ये हैबिट्स ऑफ परसेप्शन है, ये जो चीज है ये हमने बचपन से नहीं थी हमारे अंदर. इसको ध्यान में रखिएगा. व्हेन अ चाइल्ड, आपकी एक स्टेज आती है कि जिसमें कि आपकी परसेप्शन आपकी रियलिटी होती है. आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? सर एक बात और यहाँ पर हो सकती है कि ये जो आपने अभी 3 डायमेंशन वाली बात की है, तो मुमकिन है ये तस्वीर का जो कॉर्नर यहाँ से राइट साइड से जो कटा हुआ है वो इस वजह से कि ये 3 डायमेंशन इफेक्ट दे रही है. दैट जो इज ये द भी रीजन. यही मैंने गुजारिश की है जी, कि ये 3 डायमेंशनल इफेक्ट ही के लिए वो स्ट्रीट का इफेक्ट देने के लिए प्रॉब्ली इसको क्रॉस इस तरह से किया जा रहा है. सर बिल्कुल जो ऐसे ही चीज इससे समझनी है जी, जो चीज समझनी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बहुत सारी और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं. ठीक है. जो चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर तवज्जो दीजिए वो ये है कि ये हमारी हैबिट ऑफ सेंसिंग है, ये हमारी हैबिट ऑफ विजन है, साइट है, कि अगर हमें कोई चीज साथ साथ पड़ी हुई चीजें छोटी और बड़ी दिख रही हैं और एक सीक्वेंस में छोटी होती जा रही है, सीक्वेंस में बड़ी होती जा रही हैं, तो ये हमारी हैबिट ऑफ परसेप्शन है दैट दिस थिंग इज गेटिंग क्लोजर और फार्दर. ठीक है जी. दिस इज द 2 डायमेंशनल इमेज. देयर इज नो सच थिंग एज क्लोजर और फार्दर. ये सिर्फ आपको एक इंप्रेशन दिया जा रहा है ताकि आप ये परसीव करें. ये कैसे दे पाता है, ये हमारा आर्टिस्ट कैसे दे पाता है? बाय नोइंग कि देखने वाला जो है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी हैबिट्स ऑफ परसेप्शंस क्या है. आई विल बी शेयरिंग अ कपल ऑफ अदर एग्जांपल जिससे बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी. लेकिन जो चीज समझने की है, जो मैं आपको चाह रहा था कि जिसकी मिसाल देनी, वो ये है कि वी बिलीव व्हाट वी सी. ये हम आम तौर पे कहते हैं, दिस इज अ नॉर्मली यूज्ड फ्रेज कि सीइंग इज बिलीविंग. Actually, believing is seeing. What we are used to believing, what we are used to seeing, what we believe we see is what we actually see. अगर आपको ये ख्याल हो रहा है कि ये मैं जो चीज देख रहा हूँ वो पूरी रियलिटी है, तो असल में इस चीज के बारे में अगर कोई तवज्जो दिलाए कि नहीं ये बात इस तरह से है, तो उसके बारे में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखें. दिस इज व्हाट अ लेसन इज. एंड बट आई विल टेक दीज क्वेश्चन भी. मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर आवाज की प्रॉब्लम हो तो हम इसको रिपीट करेंगे जी, बिकॉज आई डोंट नो फिर देन व्हिच आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिजॉल्व एट दिस टाइम. लेकिन बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह ले लेंगे जी. ये जो मैंने अभी गुजारिश की है सारी की सारी, वो असल में ये है कि हम कंडीशन हो जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट. ये जो कंडीशनिंग है, ये जो हमारा इनिशियल एक्सपीरियंस है, इससे हमारे कुछ मॉडल क्रिएट होते हैं. ये जो एब्स्ट्रैक्शंस हमने की हैं, ये अगली एब्स्ट्रैक्शंस के लिए बिलीफ बन जाते हैं. ये है जी जो अभी आपने सवाल किया, उसका जवाब असल में ये है कि ये हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं. यानी ये आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है that when you see lamp posts in a line, so the farther the lamp post, it will appear smaller, and this has actually created a belief that smaller things are at a distance. If things are arranged in size from bigger to smaller, so the smaller things are at a distance. ये जो बिलीफ बना है आपका, ये इस एक्सपीरियंस से बना है. वो एपिस्टेमोलॉजी कैसे बनती है बिलीफ की, ये वाले बिलीफ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बनते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस. एंड दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्टिंग इज ऑल अबाउट. हमारा टॉपिक जो इस वक्त जेर बहस है वो है एब्स्ट्रैक्टिंग का जी. तो उस सिलसिले में मैं ये बता रहा था कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस. हम जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में चीजें सोच रहे होते हैं, वो उसी एब्स्ट्रैक्टिंग की बेसिस पे करने लग पड़ते हैं.
The next thing that we do because of our problem in sense perception, وہ یہ ہے کہ when we sense something which does not fit our habit of sensing, we can make big mistakes in interpreting it. اگر زین صاحب آپ کچھ بات فرمانا چاہ رہی ہیں ابھی؟ نہیں، میں تو لائن میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ کی بات ختم ہو تو کچھ شیئر کرنے کے لیے، ناٹ امیڈیٹلی. اوکے ٹھیک جی. ہم we can make big mistakes in interpreting what is against our habits of perception. ٹھیک ہے جی. میں اس کی چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں گی and then we will take questions about this topic. سب سے پہلی چیز جو اس کی ایک بڑی مثال ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو you can experience that. یوٹیوب پہ آپ یہ لکھیے دا ایمز ونڈو تو آپ کو یہ مل جائے گی. یہ ایمز ونڈو ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جی. البرٹ ایمز نے 1947 میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ اگر دیکھیں گے اس کو تو یہ this appears to be a window. The only difference is that this is a trapezoid. ٹھیک ہے جی. یہ عام طور پر جو ہمارا ونڈو کا تصور ہوتا ہے وہ دیٹ از ریکٹینگولر، جس میں 4 سائڈ جو ہیں دونوں اپوزٹ سائڈ برابر ہوتی ہیں. اس نے یہ ٹریپیزوئڈ بنائی. عام طور پر اگر آپ کسی بھی ونڈو کو دیکھیں تو بیسیکلی آپ کو ٹریپیزوئڈ نظر آتی ہے، لیکن جو ونڈو کا تصور ہے وہ ہم ہمیشہ سامنے سے لیتے ہیں بیکاز وی ٹیک اٹ رائٹ فرام دا فرنٹ. therefore it always in our mind it has to be a rectangle. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ایک تجربہ ہوا جی. وہ تجربہ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اینڈ دین آئی ول شو اٹ ٹو یو. وہ تجربہ یہ ہوا کہ اگر آپ اس امیج کو اف یو ہینگ اٹ فرام دا مڈل، اس کو بیچ میں سے پکڑیں، اس کے ساتھ ایک دھاگا لگائیں، یہ دونوں سائڈ سے ایگزیکٹلی دا سیم امیج ہے. یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ جو اگر اس کی یہ سائڈ ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے اور اس کی الٹا لے سائڈ تو یہاں وہاں پہ بھی یہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. سو واٹ از ہیپننگ ہیئر that if you were to sort of hang it in from the middle اور اس کو اوپر چھت سے کسی چیز سے لٹکا لیں and then you rotate it. When you rotate it, it does not appear to be rotating. ایسے لگتا ہے یہ oscillate کر رہا ہے. oscillate کرنے کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا ادھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی میجیکل جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے میجک ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی آپ کی سینس پرسیپشن کی جو ہیبٹس ہیں ان کو توڑنے یا ان کے خلاف کرنے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایمز کی جو ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں جو اس نے کام کیا ہے، ادھر یو اے میں دبئی میں انہوں نے ایک پورا سینٹر بنایا ہوا ہے جی. یہاں پہ وہ ڈائناسور سینٹر ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے which has magnificent images of these kinds. آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک بہت چھوٹا سا بچہ اور آپ جو ہیں وہ ایکول سائز کی ہیں ایک ہی جگہ پر، حالانکہ وہ صرف آپ کی پرسیپشن سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے اور ٹرائی ٹو سی، اور میں اس کے بعد تھوڑی سی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کروں گا جی. آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو دس ویڈیو جس کا لنک میں اپنی جو ریکارڈنگ ہے جب ڈالوں گا اس میں شیئر بھی کر دوں گا. یہ آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے جی. ٹرائی ٹو سی اٹ ویری کلوزلی اینڈ ٹرائی ٹو سی اف یو کین فگر آؤٹ کہ اٹ از ایکچولی روٹیٹنگ. یہ روٹیٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو یا آسیلیٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہے ایسے ایسے کرتا ہوا. And we'll let it go. Now you know that it's turning around in circles. In fact, if you look at it from above, you can see that it's turning around in a circle. But now your brain is doing something strange. It's telling you that it's not going around in a circle, but it's oscillating. In other words, it's turning part way, stopping, and then going back the other way. Now that's a strange effect, isn't it? But if you think that's strange, wait till I add something through the middle. What am I going to add? Well, I'm going to add a ballpoint pen. And to do that, I've placed a little piece of double-sided sticky tape on the ballpoint pen. You can use ordinary sticky tape if you like. I'll place it right through the centre of the window and press it in place like that. Now this time, by fixing on the pen, you'll be able to see that the pen is going around in a circle and not going backwards and forwards. But what's your brain going to tell you about the window? Will your brain allow you to see the window going around in a circle with the pen? Or are you going to see something really strange? Well, have a look at that. That's unbelievable, isn't it? You can see the pen going around in a circle, but your brain is telling you that the window is going part way around and turning and going the other way.
And yet in order to do that, the two things have to pass through one another, the pen and the window. You know it's not possible. You know it can't happen. And yet as you look at it, you see them going through one another every time they go around. An amazing illusion, the Ames window. And I think you're going to have a lot of fun making your own. اچھا جی, یہ this was an example of something which was created. ٹھیک ہے جی, یہ تو کریٹ کیا تھا, اور یہ جو کریشن تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ آپ کو ایک ویژول illusion دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی, it was supposed to give you that kind of an effect. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی بغیر اس طرح کی سچویشن کی بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. میں اصل میں وہ شیئر کروں گا اب آپ کے ساتھ کہ وہ کیا ہوتا ہے. So what we are going to do is we will take up just a minute. Let me share this with you again. اچھا جی, And we'll let it go. I want you to pay very close attention to this too. Let me share the sound as well. Watch the image on your screen closely. We've got a quick question for you about these two squares. True or false? This top one here is a darker gray than the bottom one. Pretty obvious, right? Well, maybe not. Because the answer is actually false. Believe it or not, they are exactly the same color. This man, experimental neuroscientist Bo Lotto, is going to show you why your brain is constantly being fooled by what it sees. What illusions tell us is that what we're trying to see is not the world as it is, but something else. We're actually generating perceptions of a world that's useful to see. And that useful perception doesn't actually have to correspond with what's actually there. Okay, come on over. We're going to do a test. Bo is going to prove to you and a group of volunteers that the two squares are the same color gray. When you open your eyes, right, first time in the morning, say, do you think you see the world as it really is? I say yes. Yeah. You're seeing it. Oh, you're Seeing and definitely. believing. That depends if I'm wearing my glasses or not. Yes. Yes. Yes? I think so. I mean, why not? All right, well, look at this cube here. What if I told you that those two surfaces are exactly the same? Would you believe me? I wouldn't. Okay, come on up. Okay? Bo has attached a gray swatch to one of the surfaces to allow you and the volunteers to test this one out for yourselves. Take that dot and move that nice up here, right there. Oh my God. No way. I want to do it again. What's that? This is crazy, Jennifer. Your mind's been blown. Are you also having trouble believing this one? Well, take a look at the illusion again. If you want, try holding up one of your hands and block this section of the image. If you're having trouble seeing it, we'll help you out. Crazy, right? Here's another illusion to show you how that works. Take a look at that basketball again. We're going to put it on the court and move it along a diagonal. Now we're going to add a shadow. It's still moving in the same way, right? Okay, so what if we change the position of the shadow? Do you think we can trick your brain into seeing the ball's motion differently? Does it look like the ball is taking off now? Let's tweak the shadow one more time. What's the ball doing now? Looks like it's bouncing, right? In a world with a single light source, your brain has learned to trust shadows as a near foolproof way to know the behavior of objects in space. And in general, it's worked. Until now. Here's another illusion for you. Take a good look. Which table is thinner and longer? The one on the left or on the right?
they are exactly the same. But these vertical lines appear to recede far into the background, tricking your brain into seeing them as longer than these horizontal lines. Let's start with this illusion. Stare at the X in the middle of the image. Do you see the green dot moving around in a circle? Now try to follow that green dot with your eyes. Nothing there, right? This illusion helps demonstrate how quickly your brain finds motion in your surroundings. Want to see how it does this? اچھا جی, this was the part of ہماری سینسری پرسیپشن. ہم انشاءاللہ اس سے آگے اب چلیں گے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کی اور pitfalls کیا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے ابھی تک کے لیے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سینسز کے بغیر اس طرح زندگی گزار سکیں جس طرح گزار رہے ہیں. ہماری جو ان کے اوپر ڈپینڈنس ہے, انکویسچننگ ڈپینڈنس ہے, اصل میں اس کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. وہ سوالات یہ نہیں ہے کہ آپ if you're crossing the road don't look sideways or don't care about the truck which is approaching. یہ مطلب نہیں ہے جی. What we actually mean is try to remain skeptical. اگر آپ کی کسی چیز کے بارے میں یہ پرسیپشن جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے تو try to remain flexible. I'm sorry, not skeptical but flexible. کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہماری نظر سے ہو سکتا ہے کچھ چیز مس ہو گئی ہو. Maybe we are not as certain as we might be. Maybe we are not right. We might have missed something. اس ایسپیکٹ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے. اور this is a very important aspect of how we will be moving forward. Abstracting does not mean that you should approach as a skeptic. What it means is that you should keep your mind open because whatever you have is an abstraction. اس کا یہ ٹاپک ابھی ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ یہ کہ بیسیکلی ایون آور سینس پرسیپشنز آر ایبسٹریکٹنگ. وہ ایبسٹریکٹ کر رہی ہیں, ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا جس میں کہ ایک کاغذ کے اوپر ایک خاص چیز لگا کر لوگوں کو دی گئی, اور اس میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی which was considered to be sour, کھٹی, اس کا ٹیسٹ کھٹا تھا. اور جب لوگوں کو دی گئی وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ کیا ہے تو تقریباً 60% کا یہ خیال تھا کہ کھٹا ہے, لیکن باقی لوگوں میں سے کچھ تو لوگ تھے جو کہتے تھے بٹر ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ سویٹ ہے. It is actually not in that paper, not in that outside thing which tastes sour. The sourness is not in the outside taste, it is inside your tongue. And how you perceive that taste depends very much on the individual own habits of perception. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے سب سے پہلے اس کو میں چاہتا ہوں کہ سمجھ لیا جائے, اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو ایک سیشن میں اور یہ دیکھیں گے کہ اور کیا پٹ فالز ہیں اس کی, جو ہم جس کو ہم ایبسٹریکٹنگ کہتے ہیں. اگر ہم اس سے اویئر نہ ہوں, once we are aware of it, so we can actually keep ourselves flexible and open.